بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات چل رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جس موضوع پر میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ شریعت کے کاموں میں حکمت کیا ہے، اس میں جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ ایک تو عقلاً کوئی اعتراض کر سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ شریعت کے کاموں میں حکمتوں کا ڈھونڈنا، اس میں بیان کرنا، یہ مسئلہ بہت مشکل ہے اور بہت گہرا ہے، اور اس کو ایک کتاب کی صورت میں لکھنا اور لوگوں کو بتانا بھی ممکن نہیں۔ دوسرا اعتراض اس پہ یہ ہے کہ امت میں اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قریب کا تعلق تھا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہیں ایسی چیزیں نہیں لکھی کہ جس سے پتہ چلے کہ شریعت کے کاموں میں ان حضرات کے یہاں بھی کوئی حکمت تھی یا حکمت تلاش کرتے تھے۔ تو امت نے 1300 برس میں ایک طرح سے اس بحث کو چھیڑا ہی نہیں، تو تم جو اب شروع کر رہے ہو تو تمہارے اس شروع کرنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ پوری امت بالاتفاق جس کام کو چھوڑ چکی ہے، تم ایک نئی بدعت اختیار کرنے چلے۔ اور تیسرا اعتراض اس پہ یہ تھا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، تیسرا اعتراض کرنے والا یہ کر سکتا ہے کہ ایک آدمی کو شریعت کی حکمتوں کا پتہ ہے، پڑھا لکھا ہے، شہر میں رہتا ہے، تعلیم حاصل کر لی۔ ایک دیہاتی ہے جسے ان حکمتوں کا پتہ ہی نہیں، اس کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے، تو جو نماز وہ پڑھے گا اور جو نماز تم پڑھو گے دونوں کا ثواب برابر ہے۔ جتنے اخلاص کے ساتھ وہ کام کرے گا اور تم کام کرو گے، حکمت کا پتہ ہو نہ ہو، اللہ نے تو ویسے ہی ثواب دینا ہے۔ تو آخر پھر اس درد سر میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے، نماز میں یہ فائدہ ہے، فلاں کام میں یہ فائدہ ہے۔ تو اس لیے تم ان تمام چیزوں کو چھوڑو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو بڑھاتے ہوئے ایک چیز اور بھی اس کی مثال سمجھ لیجیے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اس پہ بحث کریں گے آگے چل کے۔ مثلاً ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی پر غسل واجب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس طریقے سے نہائے کہ جسم کو اچھی طرح مل لے اور بال کے نیچے پانی پہنچ جائے اور پانی سے دھل جائے۔ اسی لیے یہ مالکی فقہا جو ہیں یہ وضو میں اور غسل میں سے فرض لکھتے ہیں کہ اپنے جسم کو ملا جائے۔ احناف نے سے فرض قرار نہیں دیا۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ احتیاط کی احادیث ہیں تو کوئی بھی آدمی غسل کرے گا تو خود ہی کر لے گا، لیکن مالکیوں کے ہاں اس کا اتنا اہتمام ہے کہ وہ وضو کے 4 فرائض جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائے ہیں، اس کے بعد وہ 2 فرائض اس میں اور شامل کرتے ہیں، 6 فرائض وہ گنتے ہیں۔ اور مالکیوں کے ہاں یہ فرض ہے کہ کوئی آدمی مثلاً شاور کے نیچے کھڑا ہوا ہے اور اس نے اپنے سر پہ پانی بہا لیا اور سر کو اگر نہیں ملا، لیکن اس کا گمان غالب یہ ہے کہ سارے بال سر ہو گئے ہیں، تو ٹھیک ہے ہمارے نزدیک تو غسل ہو جائے گا۔ مالکی فقہا کہتے ہیں نہیں ہوگا جب تک کہ سر کو اچھی طرح نہ۔ اب اس میں حکمت کیا، کیوں آدمی ایسے کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے تو تم اپنے جسم کو اچھی طرح مل لو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس آدمی پر بھی ایسی حالت طاری ہوتی ہے، بسا اوقات اس کا جسم پسینے سے بھر جاتا ہے، سر سے پاؤں تک پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، تو یہ جو پسینہ اس وقت کا ہے، چاہے ہم اسے پاک ہی کہیں کہ کسی کپڑے کے فرق کیجیے لگ جائے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، لیکن
وہ بال بال جو اس پسینے میں شرابور ہو گیا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سارے پسینے کو صاف کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یاد رکھو کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی۔ یہ ایک مثال ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت بیان کی کہ آخر جسم کو ملنے کی حکمت کیا ہے، تو حکمت یہ ہے کہ وہ پسینہ یا جو ناپاکی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اب ایک دیہاتی آدمی ایسے غسل کر لے، اسے اس حکمت کا نہیں پتا، ایک آدمی اسے حکمت کا پتا ہے، تو دونوں میں فرق کیا، وہ دونوں پاک ہو گئے۔ تو ضرورت کیا ہے اتنی لمبی بحث کرنے کی؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں اعتراضات کے بعد آگے چل کے لکھتے ہیں، اس کے فوراً بعد مل کے لکھتے ہیں کہ وَهَذِهِ ظُنُونٌ فَاسِدَةٌ أَيْضًا، یہ سب خیالات بالکل غلط ہیں، یعنی انہوں نے انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اس میں سے کوئی چیز بھی اصل نہیں۔ سب سے پہلا اعتراض تو تھا عقلی، کہ مسائل اتنے باریک اور پیچیدہ ہیں کہ ہر چیز میں حکمت کہاں تک تلاش کرو۔ شریعت کے ہزاروں مسائل، لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ اور دو اعتراض ہیں نقلی، ایک تو یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کیا، اور دوسری یہ کہ کرو نہ کرو جب عمل کرنا ہے تو سب برابر ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہلے اعتراض کا جواب پہلے دیا ہے جو عقل پہ مبنی ہے، اور باقی جو دو اعتراضات ہیں ان کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے 6، 7، 8 جوابات لکھے ہیں۔ ہم آج صرف اس عقلی اعتبار سے پہلی ڈگری کو لیتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولہ لخفاء مسائلہ وغموضھا، کسی آدمی کا یہ اعتراض کرنا کہ یہ مسائل جو ہیں بہت پوشیدہ ہیں، باریک ہیں، اور بہت غامض ہونے کی وجہ سے، بہت باریک ہونے کی وجہ سے یہ ہر ایک کی سمجھ میں آ نہیں سکتے، اس کی ایسی کتاب کو نہ لکھو۔ قلنا، ہم یہ کہتے ہیں، یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے عقلی اعتراض کے جواب کے معاملے میں، کہتے ہیں کہ ان اراد به انه لا يمكن التدوین اصلا، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ سرے سے اس فن کی تدوین ممکن ہی نہیں ہے، سرے سے اس بحث کو لکھنا ممکن ہی نہیں ہے، فخفاء المسائل لا يفيد ذلك، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی بار کیسے ہو سکتا ہے جو مسائل پوشیدہ ہیں، بالکل پیچیدہ ہیں، باریک ہیں، ان کو نہ بیان کیا جائے، یہ کیسے بات مانی جا سکتی ہے؟ وہ مسائل علم التوحید والصفات اعمق مدرکا وابعد احاطۃ، اس لیے کہ ہم تو چلیں شریعت کے مسائل کی حکمتیں بیان کرنے، مگر تم سوچو خدا کی توحید اور خدا کی صفات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مشکل مسائل ہیں، اعمق مدرکن، اتنی گہرے مسائل ہیں جو ان عام حکمتوں سے کہیں زیادہ گہرے ہیں، وہ ابعد احاطۃ، اور احاطہ ان تک کیا نہیں جا سکتا، وقد یسر اللہ لمن شاء، اور اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے چاہا اپنی ذات و صفات کے مسائل کو آسان کر دیا۔ وکذالک کل علم، اور یہی حال ہے ہر ایک علم کا دنیا میں، علم یتراءى باقی الرأی، کہ وہ اگر سرسری نظر سے دیکھیں کوئی بھی علم دنیا کا تو پہلے پہل پڑھنے والوں کو بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ان البحث عنہ مستحیل، اور آدمی سمجھتا ہے کہ اس علم پر قابو پانا، بچہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ کتاب بڑی پیچیدہ ہے، بلکہ حاصل بھی ممتنعۃ، اور پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا گیا ہے یہ علم اتنا گہرا ہے کہ میں تو اس کو قابو میں نہیں لا سکتا۔ ثم اذا بادباتی، لیکن جب اس علم کو ریاضت، مجاہدہ، ہتھیاروں کے ذریعے، اوزاروں کے ذریعے سدھار کیا جاتا ہے، وتدرج فی فہم مقدمات ہی، اور جو کچھ بھی اس علم کی بیسک ٹرمنالوجی ہے، جو بیسک چیزیں اس میں ہمیں سمجھ لیا جاتا ہے، اصل تمکن کی، تو بچے جو پڑھتے ہیں، کتابیں جو پڑھتے ہیں، ان کو وہ علم بڑا آسان لگتا ہے، اور تیسر تاسیس و مبانی، اور پھر اسی طرح جب بچے جم جاتے ہیں اس علم کو پڑھنے میں تو اس کی بنیادوں کو قائم کرتے ہیں، وہ تفریع و فروعی و زوائع، اور اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی جزیات اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے زوائع جو ہیں، زوائع کہتے ہیں انگور کے چھلکے، خربوزے کے چھلکے کو،
تو جو چھلکے ہوتے ہیں ان کا کیا مصرف ہے، چھلکے کو کہاں رکھنا ہے، گودے کو کہاں رکھنا ہے، یہ سب چیزیں اس کو آ جاتی ہیں. تو اگر اس انسان کے اعتراض کا مقصد یہ ہے کہ مسائل کے بہت پوشیدہ اور باریک ہیں، اس لیے اس پر بحث نہیں کی جا سکتی، تو میں کہتا ہوں کہ کون سا دنیا میں علم ایسا ہے جو آسان ہوتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا پہلا جواب یہ دیا ہے، اور دوسرا جو جواب دیا ہے اس سے بھی مختصر. یہ تو تھا ترجمہ اس کا. اب دیکھتے ہیں اس کی تشریح. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان ارادہ بھی انہ لا یمکن التدوین اثرا، اگر اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فن کی تدوین نہیں ہو سکتی. تم شروع کرتے ہو طہارت کے مسائل کو، اب اس میں تم حکمتیں بیان کرنے لگتے ہو، پھر تم شروع کرتے ہو اس کے بعد نماز کو، روزے کو، حج کو، زکات کو، نکاح کو، طلاق کو، جتنے بھی مسائل ہیں، تو آخر کہاں تک تم لکھو گے؟ کیسے ممکن ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ یہ بڑے ہی پیچیدہ مسائل ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ کی توحید اور اس کی صفات جو ہیں وہ اس سے زیادہ پیچیدہ. تو سمجھنے والوں نے اسے سمجھا ہے یا نہیں؟ کتابیں لکھنے والوں نے لکھی ہیں یا نہیں؟ امت نے بتایا ہے یا نہیں؟ تو جو خدا کی توحید اور اس کی ذات اور صفات کے مسائل کو اس امت میں علماء حل کر سکتے ہیں، تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں. تو کسی بھی علم اور فن کو اس لیے چھوڑ دینا کہ یہ مشکل ہے لہذا نہیں کیا جا سکتا، تو پھر دنیا میں تعلیم ہی نہیں ہونی چاہیے. کذالک کا کل علم، ہر علم کا یہی حال ہے کہ جب تم اسے بالکل سرسری نظر سے دیکھتے ہو، بچہ جب کتاب کو کھولتا ہے تو کہتا ہے وہ یہ تو بہت مشکل ہے، اسے کیسے پڑھوں گا، یہ تو مسائل سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے. مگر وہ کیا کرتا ہے؟ اوزار استعمال کرتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جانوروں کے لیے، کہ کھیتی باڑی جب شروع ہوتی ہے تو بیل جو ہوتا ہے وہ ہل کے نیچے جتتا نہیں ہے. بیل کو کے کندھے پر رکھے نا جب ہل، تو وہ پہلی 2-4 مرتبہ تو بھاگتا ہے، اس سے نہیں جمتا. پھر جو کسان ہوتا ہے اسے جما لیتا ہے اوزاروں کے ذریعے، اس پہ جبر کر کے، مار کے، پیٹ کے، کسی طرح بھی تو کوٹ پیٹ کے برابر کر لیتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح یہ جو مسائل ہیں اللہ نے اسی لیے رکھے ہیں تو علماء ان چیزوں کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، اور اللہ کی ذات اور صفات دونوں کے مسائل جو ہیں یہ نہایت پیچیدہ. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہ جو بات کہی ہے نا، یہ کمال کی بات. پورے دین میں سب سے زیادہ گہرے مسئلے جہاں پر پہنچ کے اچھے علماء کی ہمتیں ہار گئی، اور جہاں پر پہنچ کے بڑے بڑے علم اور فضل اور تقویٰ والے لوگوں کو پسینہ آ گیا، اور جہاں پر پہنچ کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے بڑے بڑے علماء نے، وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے مسائل. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عقل کے احاطے میں نہیں آتی، اور اللہ کی صفات وہ انسان کی عقل کے احاطے سے ماورا ہیں. انسان نہ اللہ کی ذات کو اس طرح بیان کر سکتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان عادی ہے اس چیز کا جو دیکھتا ہے اس کی مثال بیان کرتا ہے. بچہ ہے، اسے پہلی مرتبہ ماں باپ کو بتا دیتا ہے کہ بیٹے اس چیز کا نام قلم ہے، یہ کاپی ہے، یہ کتاب ہے. اب وہ نقش اس کے دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے. 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5ویں مرتبہ جب اس سے پوچھیں تو اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے جو میڈیکل میں بھی لوگ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ بچہ آنن فانن اس چیز کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں یہ چیز ہے، یہ میسج وہ پہنچاتا ہے دماغ تک. دماغ میں جو تصویر پہلے سے محفوظ تھی وہ اس کو اس کے مطابق بتاتا ہے، اور پھر فتویٰ دیتا ہے کہ کافی، یہ گھڑی ہے، یہ مکان ہے، اور آنن فانن یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اللہ کی مثال کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. جب مثال نہیں ہے تو سمجھے کیسے؟ اسی لیے سارے عقیدے کی اصل قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. تو اللہ جیسی جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق تصور کیا کریں کہ خدا کیسا ہے؟ اسی لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا فلسفہ، راضی اصل میں آدمی تھے ہی فلسفے کی، اور راضی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل میدان علم کلام،
فلسفہ تھا، بحث تھی، مباحثے تھے. اور راضی میں کمال یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو پوری تنقیدی نظر سے پڑھتے ہیں. ایک تو ہے ہمارا آپ کا ایمان کہ ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، بس جو کچھ لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے. پہلے مسلمانوں میں یہ حال نہیں تھا. یہ جو علماء تھے وہ جان بوجھ کے اعتراض پیدا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ آیت کی آیت سے ٹکراتی ہے، یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، اس کو حل کرو. اگر یہ خدا کی کتاب ہے تو کیسے، کیوں اللہ نے یہ کہا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عورتوں کی پوری فہرست دے دی کہ آپ کے لیے یہ عورت جائز ہے، اس سے نکاح جائز ہے، اس سے نکاح جائز ہے. وَامْرَأَةً الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ، وہ عورتیں جو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئی ہیں. إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ يَسْتَنكِحَهَا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو جائے کسی عورت کے متعلق نکاح کرنے کا. اور إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا، اور اگر وہ عورت اپنے آپ کو خود آپ کے حوالے کرنا چاہے، یہ ساری عورتیں آپ کے لیے جائز ہے. آگے چل کے اللہ کہتا ہے خالصۃ لک، صرف آپ کے لیے یہ اجازت ہے. من دون المؤمنین، ایمان والوں میں سے کسی کے لیے یہ اجازت نہیں. مفسرین خود اس پہ سوال ہے، وہ کہتے ہیں کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اجازت ہے، باقی امت کے لیے کیوں اجازت ہے؟ اب تو ہمارے یہاں ماحول چونکہ گھٹن کا ہو گیا نا، کوئی کلاس میں اٹھ کے کھڑا ہو کے یہ پوچھ لے کہ صاحب یہ قرآن کریم میں یہ آیات ہیں، یہ آپس میں ٹکراتی ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے، تو یہ کیوں ہے ایسے آیات؟ تو اب جواب نہ آتا ہو تو پہلا مسئلہ یہی لگتا ہے کہ آپ کیا کفر کی باتیں کرتے ہو، بیٹھ جاؤ، خبردار تم نے یہ بات کی. پہلے ایسے ماحول نہیں تھا. راضی کی تفسیر پڑھیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں. جو اعتراضات کافروں کے دماغ میں مشکل سے آتے ہیں وہ بھی راضی لکھتے ہیں. تو کہتے ہیں اس پہ یہ اعتراض ہے، یہ سب کمال کے جوابات ہو دیتے ہیں. یہی حال الدین بن عبد السلام کا ہے، یہی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حجت اللہ البالغانی. تو اللہ کی ذات، اس پہ بڑے اعتراض پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ سارے عقیدے میں، اب راضی رحمۃ اللہ علیہ کسی آیت کو لکھتے ہیں، راضی کہتا ہے سارے عقیدے میں اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. اسی لیے اتنے پیچیدہ مسائل ہیں عقیدے کے، خاص طور پہ جب صفات والی اعلیٰ کا عقیدہ آتا ہے تو لوگ اس سے کتراتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں. حضرت تھانوی نظر اللہ مرقدہ نے پورا بیان قرآن لکھا ہے اور کمال کی تفسیر کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی تفسیر وہ کبھی کبھی دو حرف بریکٹ میں جو لکھ جاتے ہیں، 30 40 تفاسیر دیکھ کے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا جو حضرت کے ان دو لفظوں سے حل ہو جاتا ہے. مگر حضرت نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ آیا تو مجھے یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں نے پڑھا ہی نہ، میں جاہل آدمی ہوتا اور بالکل عام لوگوں جیسی زندگی بسر کرتا اور ایمان لے کے چلا جاتا دنیا سے. مجھے تمنا ہوئی کاش ہم نے اتنا پڑھا ہی نہ ہوتا. اتنا مشکل مثلا ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات زمان اور مکان سے پاک ہے. یہ اب فزکس میں جو تصور آیا نا ٹائم اینڈ اسپیس کا، ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ٹائم اور اسپیس دونوں سے پاک ہے. جس وقت زمانہ نہیں تھا اس وقت بھی تو اللہ تھا، جب جگہ نہیں تھی اس وقت بھی خدا تھا. اب اس کو حل کرو. ہماری عقل میں ہی نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارا فریم آف مائنڈ جو ہے وہ اس کا عادی ہو چکا ہے کہ ہم ہر چیز کو ٹائم کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور ہر چیز کو اسپیس جگہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. کسی چیز کا نام لیں، بتانا پڑتا ہے کس سن میں. کہتا ہے میرے والد تھے تو کوئی نہ کوئی سن تو متعین ہو جاتا ہے. کہتا ہے میرا بیٹا جب پیدا ہوا کوئی سن متعین ہو گیا، جگہ متعین ہو گئی. اللہ کی ذات کے متعلق نہ کوئی زمانہ ہے اور نہ کوئی جگہ. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اوپر والا جانتا ہے یا اشارہ کرے اللہ کی ذات کے لیے اوپر کی طرف اور وہ عام آدمی میں سے ہو تو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ذہن منتشر ہو جائے گا نا، تو کہیں نہ کہیں تو اسے جمانا ہے. تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتا اللہ نیچے ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے 6 جو اطراف ہیں ان میں سے سب سے اچھی عزت والی سمت اوپر کی مانی گئی ہے. سب جانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اوپر والا جانتا ہے.
لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ کسی انسان کو عقیدے کے مسائل کا پتہ ہو اور پھر وہ کہتے کہ اللہ اوپر ہے تو یہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. وہ اس لیے تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ خدا لمیٹڈ ہے، کسی جگہ پر محدود ہے اور اللہ کی ذات محدود نہیں. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نہ اس کائنات کا حصہ ہے اور نہ اس کائنات سے باہر ہے. وہ کہتے ہیں بس رک جاؤ یہاں پہنچ کے، عقل کے احاطے میں یہ چیز نہیں آتی. اور خدا تعالیٰ کی صفات وہ اس سے بھی زیادہ گہرائی کا مسئلہ ہے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات پر علم کلام والے بات کر لیتے ہیں، تو میں جو کچھ لکھنے چل رہا ہوں یہ تو اس کے مقابلے میں کہیں کم چیز ہے، ہم کیوں نہیں اسے لکھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ماننا. ہمیں بہت مرتبہ ایسی چیزوں سے واسطہ پڑا، اور ابھی کل گزشتہ روز بھی بعض بچے ایسے ملے جو سرے سے جن سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا ہم خدا کو مانتے ہی. سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہے ہی، ذات اور صفات کی بحث بعد میں. اور قرآن کریم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جینیت آدمی کی لکھ لیا. اور آخرت آج تک کوئی مر کے زندہ نہیں ہوا، کوئی ایسا آدمی نہیں آیا جس نے بتایا ہو کہ آخرت میں ہوتا ہے اس لیے جنت جہنم کے ڈرانے کے لیے. یہ سب ان کی ورڈنگ ہے. انہوں نے سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ خدا کر کیا سکتا ہے، یہی نہ کہ مار دے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا. جہنم میں ڈالے گا، آگ میں جلا دے گا، بس. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کرے گا مارے گا، تم تو آتی ہو جائیں گے جینے مرنے کے، تو اس میں کیا تکلیف ہے؟ یہ ان لوگوں کے خیالات ہیں، سب کے تو نہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم کچھ باتیں ایسی کریں ناراضگی نہ ہو. میں تو کچھ کہو جو تم نے کہنا ہے. یہ اس جدید تعلیم کا اثر ہے ان ذہین لوگوں پہ جن لوگوں نے کام کرنے ہوتے. اور ایک طبقہ ہوا ہے جنہوں نے کہا کس چکر میں پڑے ہوئے، اسی طرح نماز روزہ کرو، چھوڑو، ہمیں کیا لگتا ہے اللہ ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ ذہین لوگ جب قوموں کی قیادت کو سنبھال لیتے ہیں اور خدا پر ایمان نہ ہو اور آخرت کا خوف نہ ہو اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس نہ ہو، پھر وہی کچھ ہوا کرتا ہے جو سارے ظالم حکمران کیا کرتے ہیں. یہ حال ہو جاتا ہے. اس لیے یہ جو کہتے تھے نا کہ جدید تعلیم کے ساتھ الحاد بھی آ جائے گا، ملحد ہو جائیں گے لوگ، تو کچھ غلط نہیں کہتے تھے. اسی لیے کہتے تھے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے لوگ. یہ جس پٹری پر تم چڑھا رہے ہو، تو یہ ان بچوں نے ہم سے کہا، اور جو چیزیں ہم نے ان سے عرض کی ان میں سے ایک کام کی بات ہم کام کی سمجھتے ہیں، ممکن ہے آپ کے نزدیک کام کی نہ ہو، ضروری نہیں کہ ہمارے ہر خیال سے آپ کو اتفاق ہو، لیکن جسے ہم کام کی بات سمجھتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کی ذات اور صفات پر جو بات شروع ہوئی ہے یہ 16ویں صدی سے زیادہ شروع ہو گئی. 16ویں صدی کے آخر پہ 17ویں صدی کے آغاز میں یورپ میں جب بیداری پیدا ہوئی تو انہوں نے ہر چیز کے لیے کہا کہ اس کا کوئی کاز ہونا چاہیے. اور زمانے کو اگر ہم تقسیم کریں تو انسانوں میں ایک گروہ وہ ہے ریکارڈڈ ہسٹری میں، ایک تو ہے نا جو ہسٹری ریکارڈ ہی نہیں، ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ ما بلغوا معشار، یہ جو آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے فرمایا یہ تو 10% حصہ بھی نہیں ہے جو دنیا میں اس سے پہلے قومیں گزر چکی. یہ تو 10% ترقی بھی نہیں ہوئی ابھی یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں. اور اب تاریخ سے جو چیزیں ثابت ہوئی ہیں، جو بھی قرآن کریم کا طالب علم ہے اور جو بھی قرآن کو پڑھتا ہے تفسیر کو پڑھتا ہے وہ سر پہ نظر کر ہی نہیں سکتا آرکیالوجی سے. یہ جتنی جدید تحقیقات اب نکل رہی ہیں نا، یہ قصبے نکل رہے ہیں، نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں، دنیا میں کھدائیاں ہو رہی ہیں،
یہ تفسیر کا بہت بڑا حصہ ہے قرآن کریم کا. اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو نہیں جانتا تو قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر سکتا جیسے کہ اس کا حق بنتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قحط پڑا ابھی کچھ عرصہ پہلے. اس قحط کے اثرات کہاں کہاں پہنچے؟ یمن میں کھدائی ہوئی. اب مصر اور یمن کا فاصلہ دیکھو، اور وہ جو قبر نکلی ایک ملکہ کی، اور دنیا جہان کے زیورات اور ہیرے جواہرات کا پورا ایک پیالہ بھرا ہوا اس کی قبر میں رکھا، اور اس سے اس کے ساتھ لکھا تھا کہ میرے ملک میں قحط پڑ گیا اور میرے ایلچی گئے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس تاکہ گندم لے آئیں، اور گندم ہمارے ملک میں رہی نہیں، اور افسوس کہ ہیرے جواہرات ان سے دنیا خریدی جا سکتی ہے، میں نے پیس کے کھا نہیں سکتی. تو میں اس حال میں مر رہی ہوں کہ یوسف کے پاس سے بالکل کوئی مدد نہیں پہنچی. قرآن نے جس چیز کا ذکر کیا تھا اس کی تصدیق اب ہوئی نا، اس سے پتا چلتا ہے. اس لیے اس بات کو ہم لمبا نہیں کرتے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف ایک دین اسلام ایسا ہے جو عقل کے معیار سے پورا کرتا ہے. نسل صحیح ہو اور عقل بھی صحیح ہو، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. اب کوئی دین ایسا نہیں رہا کہ ان سائنٹیفک ریزنز کو بتا سکے. تو اب یہ آرکیالوجی میں نکل رہی ہیں چیزیں آہستہ آہستہ. قرآن کریم نے جو کچھ کہا تھا پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ چیز اس زمانے میں ہوئی تھی، اس زمانے میں ہوئی تھی. تو ایک تو وہ دور کا جو گزر گیا، پھر دور آیا جب تاریخ لکھی گئی. تو ریکارڈڈ ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو انسانوں کو دو حصوں پہ ہم آسانی سے تقسیم کر لیتے ہیں. ایک وہ جو سائنس سے پہلے کا دور ہے، اور ایک وہ دور ہے جب یورپ نے سر اٹھایا اور 15ویں صدی کے آخر سے 16ویں صدی کے شروع میں 17ویں صدی کے شروع میں یہ چیزیں شروع ہوئیں، اور انہوں نے یہ بحث شروع کی. اور ان سے پہلے بھی یہ بات ہوتی تھی کہ کسی چیز کا سبب کیا ہے. تو پوری قوموں کا ٹرینڈ سیٹر جو ان کا رجحان متعین کرتا تھا مذہب تھا. کیوں بجلی گری؟ اس علاقے میں گناہ ہوتے تھے. کیوں پتھر برسے؟ خدا کا عذاب ہے. کیوں یہ پانی اوپر سے برستا ہے؟ خدا کی رحمت ہے. پانی سمندر کا کھارا کیوں ہے؟ بس یہ اللہ کی مرضی. مذہب کا جو بتاتا تھا باتیں ساری کی ساری. یورپ جو اٹھا تو بغیر مذہب کے، اگرچہ اس کے پہلی سب کے جو سائنسدان تھے وہ مذہب کے قائل تھے. جب یورپ اٹھا ہے اپنی نشت ثانیہ میں تو انہوں نے کہا بجلی کیوں چمکی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، اس کی کاز ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ چاہتا ہے. اس علاقے میں پتھر کیوں برستے ہیں؟ انہوں نے کہا شہاب ثاقب ہے، جب ٹوٹتے ہیں تو برستے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہاں گناہ گار برستے ہیں. اچھا، سمندر کا پانی کھارا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جب کھارا نہ ہو، نمک نہ ملا ہوا ہو تو پانی میٹھا ہوگا تو سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا. جتنی چیزیں تھیں، وہ نیوٹن کی بڑی مشہور مثال ہے کہ صرف نیچے کیوں گرا. تو انہوں نے اس کے پیچھے ایک کاز ڈھونڈا کہ وجہ کیا ہے. یہ سائنس کی بنیاد پڑ گئی. تو انہوں نے کیا کیا؟ ہر چیز کی وجہ دریافت کرتے رہے کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے. اور اس بات کو ایک دم سے انہوں نے ہٹا دیا کہ اس کے پیچھے اللہ ہے. اور سائنس نے یہ بتایا کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ چیز کیوں ہے. اس کا جواب نہ وقت تک دے سکے نہ پہلے دے سکے. کیوں ہے؟ پانی اوپر کی طرف کیوں اٹھتا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ بھاپ بن جاتی ہے، ہلکا ہو جاتا ہے. یہ بھاپ کیوں بن جاتی ہے؟ اس کیوں کو آپ پیچھے چلاتے جائیں تو ایک موقع پر پہنچ کے سوائے اس کے کوئی جواب نہیں بنتا کہ اللہ کی مشیت ہے. انہوں نے کہا پانی ہمیشہ ڈبوتا ہے. ہم کہتے ہیں پانی ہمیشہ ڈبوتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں ڈبوتے؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانگتے. وہاں پہنچ کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ پانی اپنی اصل نیچرل طبیعت کو چھوڑ کر خدا کے حکم کے مطابق کام کرے. ہم کہتے ہیں آپ جلاتی ہے، وہ کہتے ہیں بالکل جلاتی ہے. ہم کہتے ہیں کیوں جلاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے جلاتی ہے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن آگ میں جلانے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں خود بخود ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ نے رکھی ہے. یہاں پہنچ کے فرق پڑ گیا. ہم کہتے ہیں اگر اللہ نے رکھی ہے اور یقیناً اللہ نے رکھی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدا جب چاہے آگ سے جلانے کی صفت کو طلب کر. وہ کہتے ہیں ہوتا نہیں. نتیجہ یہ کہ معجزات کا انکار ہو گیا. اور یہی وہ روش تھی جو سر سید نے اختیار کی تھی.
سر سید کی تہذیب الاخلاق اگر پڑھیں آپ تو اس میں ہر چیز پہ وہ نیچرل سورسز پہ نیچر پہ جو بہت زور دیتے ہیں. تو اسی بات پر آپ کے ہم کہتے ہیں آخر میں علت کیا نکلی تو ہر چیز کا خاص اور سپر نیچرل جو چیزیں ہوئی ہیں جو فطرت سے بھی ہٹ کے بہت بلند و بالا ہوئی ہیں, انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں, یہ چیزیں ہیں, وہاں پہنچیے خدا کو ماننا پڑتا ہے. اس کو انہوں نے نکال دیا تو دنیا میں بڑا تغیر پیدا کر دیا سائنس کی ترقی نے, اور انہوں نے کہا اللہ کی سیٹ پہ کاغذ کو بٹھا دو, اللہ تعالیٰ کی جگہ تم خود آ جاؤ. جن کاموں کی نسبت مذہب اللہ کی طرف کرتا تھا اب تم یہ کہو کہ یہ چیزیں ایسے ہو جاتی ہیں ایسے ہو جاتی ہیں. کیوں مر گیا؟ اس لیے کہ اس آدمی کو شوگر زیادہ ہو گئی, اس آدمی میں بلڈ پریشر. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن موت کا ایک سبب اور بھی تھا, اور یہ کہ اللہ نے اس کی زندگی اتنی رکھی. تو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. یہاں پہنچ کے یہ جتنا ماڈرن ایتھزم ہے, جتنی بھی موجودہ تحریت ہے, اس تحریت کی بنیاد یہی ہے کہ وہ ہر چیز میں کہتے ہیں اس کی یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے. ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہے, آخر وجہ خود کیوں ہے, اس کا کوئی جواب نہیں. وہ کہتے ہیں نیچرلی ہے, خود بخود ہے, زمین و آسمان خود بخود چل رہے ہیں. یہیں پہنچ کے مومن پر کافر میں فرق پیدا ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ایسے نہیں ہے, ایک ذات ہے جس نے کیا. اور دوسری چیز جو تباہ کن ثابت ہوئی وہ گلیلیو تھا. اس نے کیا کیا, اس سے پہلے فزکس اور میتھس الگ الگ تھے. میتھمیٹکس ایک الگ سبجیکٹ تھا, فزکس ایک الگ سبجیکٹ تھا. اس نے دونوں کو ملا دیا اور کائنات کی جتنی چیزیں تھیں اس نے اس میں ڈائمینشن نکال دی. جتنی چیزیں تھیں اس نے ان کا ویٹ, ان کی سائز, یہ چیزیں کرتے رہے. اور پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ ہر چیز کو ایک پیمانہ ہے, ایک مقدار ہے, اس مقدار میں کیا ہوگا. اور اسی کے نتیجے میں آئنسٹائن اور ایٹم کی تھیوری بنی کہ اس ایٹم کو توڑ دو تو اس سے ایسے ذرات نکلتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. گلیلیو نے دنیا کو یہ سبق پڑھا دیا اور یورپ نے اس پہ محنت کی, اور وہ ایک مفروضے کے پیچھے چل پڑے, چاہے اس مفروضے میں حقیقت بالکل نہ ہو. اس کی ایک مثال دیکھو, انہوں نے مفروضہ قائم کیا کہ دنیا میں آدمی جو ہیں, نسلیں جو ہیں, یہ بڑھتی ہیں 1 2 4 8 اس حساب سے, اور چیزیں جو ہیں وہ 1 2 3 4 5 6 کے حساب سے بڑھتی ہیں. ان کے انسان ملٹی پلائی ہو رہے ہیں, اور انسانوں کی آبادی جب 18ویں صدی کے آغاز میں آئے گی تو اتنے کروڑ, اتنے افراد دنیا میں ہوں گے, اور چیزیں 1 2 3 4 کر کے بڑھ رہی ہیں تو چیزیں کم ہوں گی اور افراد بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو نتیجہ یہ کہ دنیا میں غذا پر لڑائی شروع ہو جائے گی اور ایک دوسرے کو آدمی مار دیں گے, ختم کر دیں گے, لہذا آبادی کو کم کرو. یہ تھیوری بہت مقبول ہوئی, اور اس کے مقبول ہونے میں اس کے پیچھے ایک اور ہاتھ بھی تھا, اور وہ یہ کہ پورے یورپ کا, آسٹریلیا اور امریکہ آزاد معاشرہ, لیکن اس آزادی کے باوجود کسی کے یہاں بغیر نکاح کی اولاد ہوتی تھی تو لوگ برا مانتے تھے. انہوں نے کہا کہ آبادی کو کم کرو. ادھر پہ یہ جو فحاشی تھی, انہیں کوئی چیزیں چاہیے تھی جو آبادی کو کم کریں, تو کمپنیز نے وہ ربڑ کی چیزیں ایجاد کر دی جس کی وجہ سے آبادی زیادہ نہ بڑھے. تو فحاشی کو ایک طرف سہارا مل گیا, دوسری طرف آبادی میں کمی واقع ہونی شروع ہو گئی. لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس پروردگار نے سب چیزیں بنائی ہیں اس نے ایک اور نظام بھی رکھا ہے, اور پھر اللہ نے لوگوں کو عقل دی, صلاحیت دی, اور پھر لوگوں نے سوچا کہ جتنی دیر مرغی اپنے پروں کے نیچے انڈوں کو رکھتی ہے اور 21 دن میں ہمیں مطلوبہ چیزیں مل جاتے ہیں, تو اصل میں مرغی کا کمال نہیں ہے. یہ تو ایک ٹیمپریچر ہے, حرارت ہے. اس درجے کی حرارت اگر ہم مشین میں دیں تو مشین سے چوزے نکل آئیں. انہوں نے کیا کیا کہ مشین کے چوزے شروع کر دیے. اب آبادی جتنی بھی بڑھتی رہے, جتنی بھی زیادہ ہوتی رہے, مرغیاں کم نہیں ہوتی. یہ مظلوم پرندہ بیچارہ اب ساری دنیا میں پایا جاتا ہے. یہ یورپی تھی کہ کھاتے تھے نا, اور مسلمانوں کے تنزل کا حال بھی دیکھو. اور مسلمانوں کے ہاں ابھی تک بھی بہت لوگ زندہ ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں زندہ ہیں جو جانتے ہیں کہ مرغی تو کسی خاص موقع پہ پکتی تھی. کوئی خاص مہمان آتا تھا تو گھر میں کہتے تھے مرغی پکاؤ, وگرنہ گوشت نہیں کھاتے.
تو ادھر کے علاقوں میں مسلمان دمبے بکرے کا استعمال کرتے رہے. اگر یہی تہذیب مسلمانوں کے ہاں ہوتی تو بکرے کا گوشت دنیا میں عام ہو جاتا. لیکن مسلمانوں نے نہ سب محنت کی نہ محنت کرنے کے موڈ میں، اس لیے جو بکرے کا گوشت ہے صحیح معنی بھی کہاں ملتا. تو یہ چیز تھی، انہوں نے پیشن گوئیاں کر دی کہ فلاں سن تک یہ دنیا انسانوں سے خالی ہو جائے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا ایک اور نظام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غذا کو بڑھا دے گا. پھر یہی جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی گندم کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں، حتیٰ کہ اب تو دنیا میں اتنی زیادہ خوراک ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوراک ہوتی ہے کہ انڈے، مرغیاں، چوزے، کیا کیا چیزیں امریکہ کو سمندر میں پھینکنی پڑتی ہیں، سنبھال نہیں سکتے. تو اللہ کے ایک نظام ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو اب وہ مفروضہ کب ثابت ہو گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. آج کل ایک اور مفروضے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ دنیا جو ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں گرمی پھیل رہی ہے، یہ ہو جائے گا اور 50 سال بعد پوری دنیا سمندروں میں ڈوب جائے گی. اب دیکھو 50 سال بعد پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے اور خدا سے چلاتا ہے. یہ مفروضے ہیں جن کی بنیاد پر یہ چیزیں چل رہی ہیں. ایک مفروضہ ڈارون نے قائم کر دیا. دوسری مثال میں اس نے کہا کہ اس طرح نسلیں تھیں، پھر اس طرح ارتقاء ہوا، ایولیوشن کے پروسیس کو اتنا عرصہ لگا، پھر انسان بن گیا بندروں سے، فلاں چیز سے بن گئی. اور جتنے بھی اس نے تاریخی شواہد پیش کیے تھے دنیا نے مانا کہ یہ سچ ہے. بڑا چمکا پٹا اور قرآن سے ثابت کرنے لگے لوگ کہ قرآن میں آ گیا ہے. جی میزائل کی جتنی تفسیریں آپ پڑھیں بڑے زور و شور سے انہوں نے کہا یہ ڈارون کی تھیوری بالکل سچ. اب جب مر گیا ڈارون اور اس کے بعد کاربن ڈاٹا کا دور آیا کہ ہر چیز کو ناپو اس کی عمر کیا ہے، تو انہوں نے سائنس کے معیار سے ہر چیز کو ناپنا شروع کیا. سب سے پہلے تو باری آئی عیسیٰ علیہ السلام کے کفن کی. اٹلی میں کفن تھا اور عیسائی پادری اس پہ کروڑوں اربوں روپے کماتے تھے، چرچ کے عیش تھے کہ یہ وہ کفن ہے جس پہ مسیح علیہ السلام کی پھانسی کے وقت داغ لگ گئے تھے خون کے. یہ ہے کفن. سائنسدانوں نے کہا اسے چیک کراؤ. انہوں نے جب چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ کپڑے تو کوئی 500-600 سال پرانے ہیں. ان کا سب جھوٹ ہے، ایسے ہی تو گھونسلہ بنا رکھا ہے. بالکل یہ بات پھیل گئی اور چرچ سے اعتماد اٹھ گیا. یہ وہ مقام ہے جس پہ پہنچ کے ڈرنا چاہیے ہمیں کہ ہماری آئندہ نسلیں جو آ رہی ہیں نا، جب دین کو اس معیار پر پرکھیں گی تو ہم چھوٹے نہ پڑ جائیں. کہ جتنے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب محفوظ ہے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. کہ کبھی کسی نے تحقیق کر لی تو پھر پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب خود بیان کرتے تھے اور حدیث میں آتا ہے سورہ ابراہیم میں جو ہے نا کہ لا یعلم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ میرا نسب دیکھو عدنان ابن بس تک پتہ ہے. اور آپ نے میں عدنان کے بعد آدم علیہ السلام تک قرونم بین ذالک کثیرہ، کتنی صدیاں گزری ہیں اس کائنات میں کسی کو کچھ پتہ نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ جتنے نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھاپتے ہیں نا، اس میں سے ہر ایک کو 1000 سال مان لو چلو. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس ہوئی، ان کے والد ماجد کی عمر تھوڑی ہوئی، جوانی میں انتقال ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی عمر حضرت المطلب کی 80-85 برس کی ہوئی. پھر ان کے والد ہاشم بڑی جوانی میں انتقال کر کے 25-30 سال کی عمر میں. ہم کہتے ہیں ان سب سمیت 1000 سال مان لو تو یہ دنیا کیا 1,00,000 سال پرانی. دنیا میں 28 لاکھ سال پرانے چیزیں اب مل رہی ہیں. تو جب آپ اس کو آئندہ نسلوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ مذہب میں جھوٹ ہے. ڈاکٹر مورس بکائی کا عیسائیت سے نکلنا اور ان کو رد کرنا اسی بنیاد پہ ہوا ہے. آپ کو خود تورات کھولیے، تورات کے پہلے سے پھر شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا. آدم علیہ السلام اس کی عمر اتنی تھی، ان کے بیٹے شیش کی عمر اتنی تھی، نوح کی عمر اتنی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی عمر اتنی تھی، اسلام کی اتنی، اسحاق، ابراہیم، یوسف علیہ السلام.
وہ ساری آپ عمر گنے نا، سارا ٹوٹل لگائیں تو کوئی 6-7 ہزار سال بنتے ہیں بس. تو مورخ بکائی لکھتا ہے، خود کہتا ہے میں نے جب یہ پڑھی تو میں نے سوچا دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک صرف 6-7 ہزار سال گزریں گے تو جھوٹ ہے. تو میں نے پادریوں سے کہا کہ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ سب نظر کی کتابوں میں لکھا ہے. تو پھر میں نے قرآن کو پڑھا، اور جب میں نے قرآن کو پڑھا تو میں جتنا پڑھتا گیا مجھے احساس ہوتا گیا کہ یہ واحد کتاب ایسی ہے جو تحریف سے محفوظ ہے، اور اللہ نے جو کچھ اس میں کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھا ہے. پھر وہ اس پہ دلائل دیتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو میں حیران رہ گیا کہ اللہ نے اس کتاب میں کہا ہے کہ ہم نے بچے کو 3 اندھیروں میں پیدا کیا. ایک اس کے اوپر جو چھلی لپٹی ہوئی ہوتی ہے، ایک وہ مقام جس پہ وہ ہوتا ہے، پھر جسم کا اندھیرا. وہ کہتا ہے میں جب پڑھا تو مجھے خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں یہ بات کیسے کہہ سکتے تھے؟ یہ یقیناً اللہ کا کلام. تو اس لیے ہمارے یہاں مذہب میں جو لوگ ایسی جھوٹی روایات گھڑتے ہیں نا، اس سے اگلی نسلوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. وہ کہیں گے یہ دین بھی ایسی مات اللہ خرافات کا مجموعہ ہے. 20 مثال لاہور میں اتنے جلوس نکلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے چوری ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے؟ کیوں جھوٹ بولتے؟ کوئی جوتا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جتنی چیزیں محفوظ تھی سب سے زیادہ خلافت عثمانیہ نے اس کی قدر کی. ترکوں نے ان چیزوں کو رکھا. یہ جوتے پتہ نہیں کس کے کب کے کس ٹائم میں آئے، اور کسی سے کہو کہ ڈاٹا کاربن میں چیک کرائیں ذرا، یہ 1500 سال پرانے ہیں، تو اگر آپ کہیں تو آپ کو کفر کا فتویٰ سب سے پہلے لگ جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ جانتے نہیں کہ جھوٹ اور سچ کی جو فرق ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب اس پہ پوری اترتی ہے کہ وہ سب سچائی پہ مشتمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اگر صحیح سند سے ہم تک پہنچا ہے، عقل سے رد نہیں کر سکتے. گلیلیو نے دنیا کو یہ سبق سکھا دیا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ ہر چیز کی پیمائش کرنے لگے، ہر چیز کا خاص دریافت کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مورل ویلیوز تھی اس کا کسی نے خیال نہیں کیا اور انسان کا بیڑا گرک. انہوں نے ہر چیز کو عقل پہ پرکھا. اب اللہ کی ذات آ گئی، اس کی صفات آ گئی. اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو کیسے عقل پہ پرکھتے؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے جسم مانا. یہ تھی وہ بنیادی غلطی جو یہودیوں سے ہوئی. دنیا میں سب سے برا مذہب جو اللہ کے لیے جسم کا قائل ہے یہ یہودی. سارے شرک کا آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی جسم ہے. آپ انسائکلوپیڈیا دیکھیں بریٹانیکا اٹھا کے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تصویر ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آ رہا ہے، خدا کسی سواری پہ سوار ہے معاذ اللہ. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے انسان جسم کو مانتا ہے تو خدا کے لیے ایک تصویر بناؤ. یہی چیز تھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسائیوں کی جو پہلی نسل آئی ہے جن میں بڑے لوگ تھے جو اللہ کی توحید کے قائل تھے، انہوں نے اس عقیدے میں یہ بدعت شروع کی کہ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا علم تھے اور مریم اور جبریل اللہ کی قدرت تھے. پھر اور فرقے بنے. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی قدرت ہے. جیسے ہندوؤں میں ایک چیچک کا جو مرض تھا، اس پہ وہ بت بناتے تھے شکنتلا کا، اور شکنتلا کا بت بنا کر وہ کہتے تھے چیچک کو مارنے والی یہ دیوی ہے. سر سید نے لکھا ہے کہ ہمارے خاندان میں چیچک ہو گیا تو میری ماں کو لوگوں نے کہا کہ شکنتلا بت بنائیں. تو سر سید کی ماں بڑی 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 لائق عورت تھی، بہت اللہ نے اس میں خوبیاں رکھی تھی. سر سید نے اپنے نانا فرید الدین کی سوانی کی ہے، اس میں سر سید نے لکھا ہے کہ رنجیت سنگھ نے خط لکھا میرے نانا کو اور کہا کہ مغلوں کی آپ کی قدر نہیں ہو رہی مغلوں کے دربار میں، آپ میرے پاس لاہور آ جائیں. اور 12 گھوڑوں کی رتھ بھیجی، سواری بھیجی، اور گھوڑے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور کوچوان ہوتا آپ کو لاہور لے جانے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. تو رنجیت سنگھ کا یہ حکم ہے. تو والد نے سب سے مشورہ کیا تو سب نے کہا چلے جائیے.
تو میری والدہ کی جب باری آئی تو والد نے کہا میں تو اپنے بیٹوں سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا باپ ساری زندگی مسلمانوں میں گزری اور مسلمانوں کی خدمت میں، اب سفید بالوں کے ساتھ اس بڑھاپے میں آپ سکھوں کی جا کے نوکری کریں، یہ مسلمانوں کے لیے بڑا عیب ہے، آپ بالکل نہ چاہیے۔ تو نانا نے کہا یہ میری بیٹی ہے جس نے سب سے اچھا مشورہ دیا۔ تو جب یہ کہتے ہیں جب چیچک ہوئی تو شکنتلا دیوی بنانے لگے، تو میری ماں نے کہا میرے بچے ایک ایک کر کے سارے مر جائیں، میں اس دیوی کو نہیں مانتی۔ ایمان کی بات تھی، اللہ کے ساتھ تعلق کی بات تھی۔ یہ کیا تھا؟ ہندوؤں نے اسی طرح لکشمی نام کی دیوی بنا لی، اس کے کیا اللہ کی رضافیت کی جو صفت ہے اس کو مجسمہ بنا دیا۔ ٹھیک عیسائیوں نے یہی کام کیا، عیسائیوں نے اللہ کی قدرت کی صرف بیٹے میں منتقل کر دی، نام بیٹے کا دے دیا، اصل میں یہ قدرت کی صرف تھی جس کے بت بنائے گئے تھے۔ بدترین شرک جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ خدا کی ذات اور صفات کی تجسیم اختیار کر لی جائے، انہیں پرسانیفائی کر لیا جائے، ان کا جسم کوئی بنا دیا جائے۔ اللہ نے اسی لیے منع فرما دیا قرآن میں، وَقَالَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسی کوئی چیز ہی نہیں، اس کی ذات اور صفات۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خدا کی ذات اور صفات اس کے مسائل اتنے باریک ہیں، اس پر اگر مسلمان علماء بحث کر سکتے ہیں تو اس کے مقابلے میں یہ جس سے میں بحث کرنے چلا ہوں یہ چھوٹے مسائل۔ فقہاء نے فقہ کی دو قسمیں کی، ایک قسم کو وہ کہتے ہیں یہ فقہ اکبر ہے، اور دوسری قسم کو وہ کہتے ہیں یہ فقہ اصغر ہے۔ فقہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسائل جن کا تعلق عقیدے سے ہے، اور وہ اتنے بڑے مسائل ہیں اور ثواب کے اعتبار سے اتنے عظیم مسائل ہیں کہ یہ چھوٹے مسائل کے مقابلے میں کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک ہونا ہے، اس کی صفات کا ہے، رسالت کا اسباب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا متعلق عقیدہ ہے، تقدیر کا عقیدہ ہے، قبر کا عقیدہ ہے، حشر کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدے کے جو مسائل ہیں ان کے بیان میں، ان کی تحریر میں، ان کی بحث میں اللہ کے ہاں جو عظمت اور ثواب ہے وہ نماز روزے کے مسائل میں اتنا ثواب نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عقیدے کی مباحث بالکل کفر و اسلام کو نکھیر کے رکھ دیتی ہیں، الگ الگ کر دیتی ہیں، اور جو اعمال کی مباحث ہیں وہ آدمی ساری زندگی بھی عمل نہ کرے اور مر جائے تو بھی اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ ایک آدمی نے کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی، اس کے باوجود اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ کہیں گے اس کے اعمال میں کوتاہی ہے، عقیدے میں کوتاہی ہے۔ اسی فقہا فقہ اکبر کا نام دیتے ہیں کہ عقیدے کے جو مسائل ہیں ان کا بیان، اس میں ثواب بھی زیادہ، اور اس میں اللہ کی ذات اور صفات اور یہ سب کی سب چیزیں اس کا اثبات ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا۔ اسلام میں یہ کوئی خوبی نہیں ہے تو کوئی نیا دین، اسلام وہی پرانا دین عقیدے کے اعتبار سے۔ اسلام میں یہ بات نہیں ہے کہ نیا دین ہے جو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نہیں۔ اللہ نے کہا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ پھر جو اب عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام، خدا نے کئی پیغمبروں کے نام گنوا کے کہا جو دین ہم نے انہیں دیا تھا وہی دین آپ کو دیا ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ وہ سارے کا سارا ایک ہی ہے۔ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کہتے تھے اللہ ایک ہے، سب کہتے تھے آخرت آئے گی، فرشتوں کو سب مانتے تھے، کتابوں کو مانتے تھے، تو عقیدہ تو کسی کا بھی الگ نہیں تھا۔ تو اسلام کوئی نیا دین تو نہیں آیا، ہوا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دین میں جو لوگوں نے، امتوں نے، قوموں نے اپنی طرف سے اضافے کیے تھے، نیا نبی آ جاتا تھا ان اضافوں کو مٹا دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، مشرکین نے اس کے ساتھ ساتھ 6 بدعات شروع کر دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا اس دین کو وہی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اسی پہ عمل کرو، اور جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا دین ٹھیک پہنچا ہے وہاں اپنی کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ تلبیہ پڑھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ عربوں نے ایک جملہ اپنی طرف سے بڑھایا، وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک،
یہ جو ان الحمد والنعمت لک جو ہے نا، اس سے پہلے وہ ایک جملہ کہتے تھے لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکا لک تملکہ، سوائے اس شریک کے جسے تم نے خدایا خود اپنے پاس سے اختیار دے دیے۔ اس لیے مسلمانوں میں بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے فلاں بزرگ کو یہ اختیار دے دیا، اپنا نبی علیہ السلام کو یہ اختیار دے دیا، اولاد دے دیں، بادشاہ بتا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس عقیدے میں اس میں طاقت فرق کہاں پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اسی لیے بخاری شریف وغیرہ میں آتا ہے اس کی شروع میں بھی کہ طواف کرتے تھے اور جب کہتے تھے لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اس پہ رک جاؤ، آگے نہ پڑھو۔ آگے انہوں نے کیا اضافہ کیا، اللہ سوائے ان تیرے پیاروں کے جنہیں تو نے اپنے اختیارات سونپ دیے ہیں، سپرد کر دیے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملے کو ہٹا دیا اور اس جملے کی بجائے یہ آ گیا کہ ان الحمد والنعمت لک، اللہ تعریف اور انعامات جو مہربانیاں عنایات آپ ہیں وہ ساری کی ساری تیری طرف سے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام نیا دین لے کے نہیں آتے، عقیدے کے اعتبار سے دین ایک ہی چلا رہا ہے، ہاں اعمال میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، کہ 2 نمازیں ہو گئی، کہ 5 نمازیں ہو گئی، زکوٰۃ کا نصاب بدل گیا، حج کے مراسم بدل گئے، یہ ایک چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے اور یقیناً یہ تبدیلی تھی اور اب بھی امت میں تبدیلی ہے۔ اور وہ اللہ نے اس امت کو شرط سے نوازا ہے کہ ختم نبوت کے بدلے میں اجتہاد دے دیا۔ کیا زمانے کے جتنے نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اللہ نے اس امت کے علماء کی یہ صلاحیت رکھ دی کہ تم اجتہاد کرو کتاب و سنت کی روشنی میں، بشرطے کہ اہل ہو اجتہاد کا، اور اہل ہو اجتہاد کا غلط اجتہاد کر لے تو بھی خدا نے کام ایک ثواب دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اہل نہ ہو اجتہاد کا اور صحیح فیصلہ کرے تو بھی گناہ گار ہے۔ ڈاکٹر ہے، سرجری میں غلطی ہو گئی، مریض مر گیا، اللہ کے ہاتھ سے معافی ہو جائے گی، پڑھا لکھا تھا، سوچ سمجھ کے بات کی تھی، اس کے باوجود ہو گئی غلطی، بشر تھا، اور ڈاکٹر نہیں ہے اور علاج کر دیا، مریض ٹھیک ہو گیا تو بھی گناہ گار ہے، اس لیے کہ اسے کس نے کہا تھا اس فیلڈ میں دخل دے دی، اس کی حیا اتر جائے گی، یہ جب ختم ہو جائے گی تو پھر وہ اس فیلڈ میں اپنے آپ کو ماہر ماننے لگے گا، اور قوم ہماری جیسی مل جائے تو وہ جو ان پڑھ ہوتا ہے اس کے لیے بڑے ڈاکٹر صاحب بن کے پھر زیادہ لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے حدود متعین کی، ساتھی نے ساری بحث کو ایک فکرے میں سنو دیا نا، اس نے کہا کر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر مرتبوں کا لحاظ نہیں کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، جو جس کا مقام ہے اس مقام پہ رکھنا چاہیے۔ عمارت بنانی ہے، اب انجینئر کی ماننی پڑتی ہے، اب کہتا ہے اتنا سریا اتنا سمٹ ماننی پڑتی ہے، اس نے پڑھا ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہاں یہ ہے کہ آپ انتخاب کس کا کرتے ہیں۔ تو اسی انبیاء علیہ السلام دین ایک ہی رہا، اور اس میں خدا کی ذات، اس کی صفات کے مسائل، یہ اتنے بڑے ثواب کی چیزیں ہیں کہ اللہ کے ہاں غیر معمولی طور پر ثواب ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس کے لیے 20 برس امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ بصرہ جاتے رہے، وہاں پر بحث کیا ہوتی تھی، علم کلام پر بحث ہوتی تھی، فلسفے پر بحث ہوتی تھی، کہ نماز روزے کے مسائل تو بعد کی بات ہے، پہلے تو عقیدے کے بات تھی۔ اسی لیے اسلام کی ابتدائی صدیوں میں جتنے فرقے بنے ہیں وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں بنے، وہ عقیدے کی بنیاد پر بنے۔ فرقہ ہمیشہ عقیدے کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ عقیدہ کیا۔ معتزلہ بہت سے عقائد میں اہل سنت کے ساتھ مختلف تھے، مثلاً وہ یہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب آدمی نہ مومن ہے نہ کافر، دونوں کے درمیان اس کا درجہ ہے۔ فتاوی الانجیلی کو دیکھیں تو اس نے شروعی ایمانیات کے باب میں ابتدا میں کی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درجہ نہیں، جو بندہ ایمان سے نکلتا ہے کفر میں داخل ہوتا ہے، کفر سے نکلتا ہے ایمان میں داخل ہوتا ہے، کوئی درجہ درمیان میں نہیں ہے۔ یہ اصل میں معتزلہ کا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اتنی باریک باتوں میں اس امت کے علماء بحث کر سکتے ہیں تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ طہارت میں کیا فوائد ہیں اور نماز اور روزے میں، تو دیکھو قد یسر اللہ لمن شاء، اللہ جس کے لیے چاہے آسان کر دیتا ہے۔ یہ علم کا معاملہ ہے ہی ایسا کہ خدا جس کے لیے چاہے علم کو کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور تجلیات پڑھتی ہیں علم،
اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات جب علم کی پڑتی ہیں تو پھر اس آدمی کا علم لامحدود ہو جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں جن کی زندگی قابل رشک ہے. ایک وہ جسے قرآن کا علم اللہ نے دے دیا اور دن رات اس میں مصروف ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے کھلا ہاتھ دے دیا اور دن رات وہ خرچ کرتا ہے. آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو قابل رشک ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جو معاہدہ کیا نا معاویہ رضی اللہ عنہ سے، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ مجھے ہر سال اتنے لاکھ درہم آپ مجھے دیں گے، اور اتنے لاکھ درہم میرے چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو دیں گے، اتنے لاکھ درہم جعفر رضی اللہ عنہ کے اولاد کے لیے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ جب پڑھا تو انہوں نے دستخط کر دیے، لیکن حسن رضی اللہ عنہ کو خیال تھا کہ جو لاکھوں درہم ہم خلافت کے ذمے ڈال رہے ہیں حکومت کے ذمے، یہ بہت بڑی رقم ہے. تو انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے معذرت کرتے ہوئے کہا، ان کا معاویہ صاحب یہ ہے کہ اب ہمیں خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، تو اس عادت کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تو بات واقعی وہی ہے. ان کے والد اگرچہ انہوں نے صرف میں زندگی بچت کی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بار بار کہا کہ تمہیں پتا ہے میں اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتا الدین، سوائے اس کے کہ میں قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی پیسے رکھوں، باقی میں کوئی چیز رکھتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ میں یہ عادت آ گئی تھی، تو اس لیے یہ خرچ کرنے میں کھلا ہاتھ تھا، بہت خرچ کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی قابل رشک ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ كُلُّ عِلْمٍ، یہ علمی بادی الرأی ان البحث عنہ مستحیل والإحاطہ بہ ممتنعۃ. اور اسی طرح ہر علم کا حال ہے، جو علم بھی تم دیکھتے ہو ابتدا میں بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. بچہ ہے کتابیں لاتا ہے، پہلی مرتبہ جب پڑھتا ہے تو کہتا ہے او یہ تو بڑی مشکل چیز ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کی ابتدائی چیزیں سیکھ لیتا ہے. مثلاً حساب کی کتاب ہے، میتھمیٹکس کی، تو بچے کو کوئی سمجھ نہیں آتی. پھر ٹیچر سے سکھاتا ہے کہ مائنس یہ ہوتی ہے، پلس یہ ہوتا ہے، ملٹیپلائی کرنا ہو تو یہ ہوتا ہے، ڈویژن یہ ہوتی ہے، تقسیم ایسے کرتے ہیں، الجبرا ایسے ہوتا ہے. یہ تو آہستہ آہستہ بچے کا ذہن طرف چل پڑتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ پھر وہ جانور قابو میں آ جاتا ہے، کہ جانور بھی پہلی مرتبہ گھبراتا ہے جب ہل میں جوڑتی ہے. بیل کو دیکھو کولو میں لگانا ہے تو کولو میں نہیں لگتا. اسی طرح انسانی طبیعت بھی ایسی ہوتی ہے کہ دادی کہتے ہیں 10 میل چلتی ہے اور پوتی 12 میل چل لیتی ہے. دادی کو پتا ہوتا ہے اس گاؤں سے اس گاؤں تک یہ سڑک ہے، اس کی بھی چلتی جاتی ہے، اور پوتی جو ہوتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، وہ مار کے پھر سے راستے میں ڈالتی ہے. تو جب منزل پہ پہنچے ہیں تو دادی نے تو 8 میل طے کیوں، یہ 10 میل چل لیتی. تو یہی بات ہو جاتی ہے. شاہ صاحب احمد اللہ نے فرمایا علم کا یہی حال ہے کہ اس علم کی مبادیات ابتدائی چیزیں یہ سمجھ میں آ جائیں تو پھر اس کے بعد علم کیا کرتا ہے، وہ اس کی بنیاد قائم ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بس ان اراد الحسر فی الجملہ کی، اور اگر اس سے اعتراض کرنے والی کی اعتراض کیا تھا، وہی کہ آپ کیوں یہ کتاب لکھ رہے ہیں، یہ تو بڑی مشکل ہے. شاہ صاحب نے ایک جواب یہ دیا کہ اللہ کی ذات کے پاس کے مسائل اس سے بھی مشکل ہیں. دوسرا جواب وہی اراد الحسر فی الجملہ کی، اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ علم بڑا ہی مشکل ہے فمسلم، اس کی بات بالکل بجا، بلا شک و شبہ یہ علم بڑا ہی مشکل. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ علم میں جب آدمی پاؤں رکھتا ہے تو جب اس کی گہرائی میں اترتا ہے تو بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں، اور ہر آدمی کا ذہن یکساں نہیں ہوا کرتا. یہ قدرت کا اصول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، اور جو انسان کی فطرت ہے وہ غالب آ کر رہتی ہے. بہت سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں عمل میں صلاحیت دی ہوتی ہے، عملی زندگی میں جتنا عمل نہیں کام کرا، اور پڑھانے بٹھا تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اور بہت سے ہیں جنہیں جتنا بس نہیں پڑھا تو پڑھتے رہیں گے، عملی زندگی میں لگا دو تو بیکار ہو جاتی ہے. اور بعض لوگوں میں دونوں طرح کی صفات اللہ نے رکھی ہوتی ہیں، علم میں بھی کمال ہوتا ہے اور اعمال میں بھی کمال ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں یہ بات تھی، علم بھی اللہ نے کمال کو نے کیا تھا. ان کے علم کے لیے اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دودھ پیا،
خوف، اور آپ نے فرمایا کہ اتنا دودھ پلایا